آئیے زبور کی کتاب اس کا 103 باب ہے اور اس کی 13ویں آیت خدا کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے. کوئی بھی پڑھنے میں رہنمائی کرے. جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے. کلام خدا کہتا ہے کہ جیسے باپ اپنے بیٹوں پر بچوں پر کیا کھاتا ہے؟ ترس کھاتا ہے. ویسے ہی خداوند ان پر جو خدا سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے. آمین. آیت کی سمجھ آئی؟ میں نے لاسٹ ٹائم جمعرات کو میں نے یہ بات کہی تھی کہ بہت سارے بچے ہیں جو وداؤٹ بائبل خدا کے گھر میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ ایک نسل کو تیار کرنا ہے اور اس طرح تیار کرنا ہے جو خدا کا کلام کہتا ہے. ہم بچوں کو میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہاں بھیجتے ہیں؟ بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں اور وداؤٹ بکس جو ہیں، چاہے انگلش ہے، اردو ہے، میتھ ہے، کتابوں کے بنا اسکول نہیں بچوں کو بھیجتے. اگر بھیجتے ہیں تو ماں باپ اسکول والے کیا کرتے ہیں؟ گو بیک یور ہوم، گھر پہ جاؤ. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس وہ چیز نہیں ہے جس کے وسیلہ سے اس نے آگے بڑھنا ہے. تو میرے عزیز یہ دیکھیں کون بچہ بائبل ہے اس بار آج کون بائبل ہے؟ اپنی بائبل اوپر کریں. ویری گڈ. یہ دیکھیے ڈیوین، ارنسٹ، پرنس، جنہیں تو پڑھا ہے یہ سائمن. اچھا ٹھیک ہے، ویری گڈ. تو یہ ان بچوں کے لیے زوردار کہانیاں. ویری گڈ. اور آپ میں سے یہ اپنی بائبل بیس کریں اوپر، اپنی بائبل کو کریں. اس چیز پہ ہم سدا زور دیں گے 1-2 مہینہ، بلکہ اب دیتے رہیں گے. اپنی بائبل بیٹا ایسے کریں اوپر. یہ دیکھیں یہ خدا کی کلام ہے. جب بائبل مقدس ہاتھ میں لی جاتی ہے اور اپنے گھر سے جب آپ چلتے ہیں، ہر فرد بشر جو اس محلہ میں رہتا ہے یا جو باہر سے آتا ہے اس کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ یہ کہاں پر جا رہی ہے، کہاں پر جا رہا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ یہ سمپل سی بات ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس بائبل نہیں ہے، آپ گھر سے چل گئے چرچ کے لیے. ہر انسان جو آپ کے راؤنڈ اباؤٹ آتا ہے وہ آپ سے پوچھے گا کہاں جا رہے ہیں، تو آپ کو ہر بار بتانا پڑے گا چرچ جا رہا ہوں. تو زیادہ انرجی ویسٹ کرنے سے بہتر ہے اب بائبل کو لے کے آئے. کوئی نہیں آپ سے پوچھے گا کہاں جا رہے ہیں، وہ بائبل کو دیکھ کے کہے گا اچھا، خود ہی جواب دیں گے اچھا چرچ جا رہے ہیں. یہ ہے بات. آمین. تو بائبل مقدس میں لکھا ہے زبور 103 کے 13 میں، ریپیٹ کریں اس بات کو، جس طرح باپ اپنے بیٹوں پر کیا کھاتا ہے؟ ترس کھاتا ہے. ویسے ہی خداوند ان پر جس طرح باپ اپنے بیٹوں پر کیا کھاتا ہے. اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں کہیں اور جانا پڑے گا کہ جس طرح باپ اپنے بیٹوں پر کیا کھاتا ہے؟ ترس کھاتا ہے. اسی طرح خدا ان پر جو خدا سے ڈرتے ہیں، خدا ان پر ترس کھاتا ہے جو خدا سے کیا کرتے ہیں. اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں متی کے انجیل میں جانا پڑے گا. متی کے انجیل اس کا 7واں باب ہے. یہاں پر سب لکھے ہیں متی کے انجیل 7 باب اور اس کی 9ویں آیت. میتھیو چیپٹر 7 ورس 9. متی کے انجیل اس کا 7واں باب ہے اور اس کی ہم دیکھیں گے 7ویں آیت سے، بلکہ 9ویں آیت سے. تم میں ایسا کون سا آدمی ہے؟ دیکھیں بائبل مقدس میں لکھا ہے، متی کے انجیل میں کہا گیا ہے کہ تم میں سے کون سا ایسا آدمی ہے، تم میں سے ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس سے کیا مانگے؟ روٹی مانگے. اگر بیٹا کیا مانگے؟ روٹی مانگے. یہ یہاں پر اسٹے کرے. پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا زبور میں؟ جیسے باپ اپنے زبور پرانے عہد میں نے دیکھا پڑھا گیا کہ کہا گیا ہے کہ جیسے باپ اپنے بیٹوں پر کیا کھاتا ہے؟ ترس کھاتا ہے. ویسے ہی خدا ان پر ترس کھاتا ہے جو خدا سے ڈرتے ہیں. تو باپ ان پر ترس کھاتا ہے. لیکن یہاں پر جو بات ہم پڑھے لکھا ہوا ہے
तुम में ऐसा कौन सा आदमी है, बाप है, कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे, क्या मांगे भाइयों रोटी मांगे, बहनों, क्या मांगे? रोटी मांगे, बेटा रोटी मांगे बाप से, तो बाप क्या करे? तो वो उससे पत्थर दे, तो क्या दे उसे? पत्थर। बेटा रोटी मांग रहा है तो बाप क्या देगा उसे? पत्थर। ये बाइबल की बातें हैं जी, पढ़े। तुम में से ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो? उसे सांप दे। दो बातें आएंगी। तुम में से ऐसा कौन सा बाप है कि उसका बेटा उससे क्या मांगे? पत्थर मांगे तो पत्थर के बदले क्या दे? रोटी मांगे तो रोटी के बदले क्या दे? पत्थर। और अगर मछली मांगे तो भाई माइकल सांप दे। क्या ऐसा हो सकता है? यहाँ पर बहुत सारे पैटिस बैठे हुए हैं। माइकल भाई, आपका बेटा आपसे रोटी मांगे तो आप पत्थर दे सकते हैं, मछली मांगे तो सांप दे सकते हैं? कोई भी नहीं है। तो यही बात मैं माओ से पूछने वाला हूं कि अगर आपकी बेटी आपसे ये चीजें मांगे कि ऐ माँ मुझे क्या चाहिए? रोटी चाहिए, तो माँ रोटी के बदले क्या दे? आज रोटी नहीं, आज पत्थर ही। माँ मुझे मछली चाहिए, यीशु मसीह को मछली पसंद थी, मुझे भी पसंद है, मुझे मछली चाहिए, पुत्र आज मछली देनी, आज। इज दिस पॉसिबल? क्या ये हो सकता है? नहीं। लेकिन कलाम क्या कहता है? आइए आगे देखेंगे। बस जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा? हालेलुया, हालेलुया। हर कोई जानता है कि मैं कैसा बाप हूं, मैं अपने बच्चों के लिए कर क्या रहा हूं। मेरा एक बेटा है, दो बेटा है, तीन है, चार है, जितने भी बच्चे हैं आपके, क्या आज का बाप अपने बच्चों के लिए भाई से बरकत है या नहीं है? ये एक सवाल है, निशान। हालांकि बाइबल मुकद्दस में कहा गया तुम बुरे होकर, ये नहीं कहा कि अच्छे होकर। आपके पास बाइबल मुकद्दस है, आप देख सकते हैं। इस बात को रिपीट करने वाला हूं, और नानी आज में, बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को कौन सी चीजें, तुम बुरे होकर अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो कहां पर है? जब जब भी हम दुआ कराते हैं, करते हैं, तो हम क्या करते हैं? तुम्हारे बानी बोलते हैं, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। ये हम बात कहते हैं खुदा से कि खुदा तू हमारा बाप है, तो लिखा कि तुम्हारा बाप जो आसमान पर है मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा? अच्छी चीजें क्यों ना देगा? वो तो देगा। लेकिन क्या एक बाप अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? औलाद तो खुदा ने दे दी, हाँ ठीक है, आज फादर्स डे है, मदर्स डे गुजर गया, आज फादर्स डे है, और ये हर साल आएगा। हर एक बेटा, हर एक बेटी अपने बाप को विश करेंगे, जहां से भी पैसे अरेंज करें, जैसे भी वो अरेंज करें, चाहे फूल दे, गिफ्ट दे, व्हाटएवर जो भी उनकी अरेंज में होगा वो करेंगे। लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या एक बाप अपने बेटे की, अपनी बेटी की तरबियत कर रहा है या नहीं कर रहा? बात तो ये, क्योंकि बाप तरस खाता है अपने बच्चों पे। एक बाप अपने बच्चों पर तरस खाता है, खाना भी चाहिए, उसका ब्लड है, ब्लड रिलेशन है। लेकिन असल में बात जो है वो खुदा की है, वो आने वाली जिंदगी की है। क्या खुदा क्या चाहता है? खुदा भी तरस खाता है, लेकिन खुदा तरस उन पर खाता है जो खुदा से डरते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा उन पर तरस खाता है, बाप तो हर एक पर तरस खाता है। बेटा अच्छा है या बुरा है, बाप ने तरस खाना है। बेटी अच्छी है या बुरी है, बाप ने तरस खाना है। बेटा बात मानता है या नहीं
نہیں مانتا، باپ نے ترس کھانا ہے، کیوں؟ کیونکہ باپ ہے۔ یہاں پر ایک بات میں بتانے والا ہوں، جو بچوں کو جھنجھول کے رکھ دیتی ہے نا بات، جو گھروں میں مصیبت کریٹ کرتی ہے، جن کو کہتے ہیں نا جڑا، میں وہاں پر بات رکھنے کرنے والا ہوں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، نالج یہ چرچ کے دو ایک بگ پلر میں تو کہوں گا، بھائی مائیکل، بھائی سلیپ، اکثر ان سے بات ہوتی ہے، لیکن بات جڑوں پہ ہوتی ہے، بنیاد پہ ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے، میں پچھلے سال مدرسے ڈے پہ کلام کر رہا تھا، اور میں نے ایک بلڈنگ کا، برج خلیفہ کا میں نے ذکر کیا کہ برج خلیفہ جب ہم دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کیا عمارت بنا دی ہے، لیکن اصل میں اس کی جو بنیاد ہے وہ بڑی اسٹرانگ بنا دی گئی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کی بنیاد بہت زیادہ مضبوط بنا دی گئی ہے۔ اگر کوئی آپ کو بہت بڑا درخت مل جائے، آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے، تو آپ کو یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں۔ تو جو مضبوطی ہوتی ہے ایک گھر کی، کسی بھی چیز کی، وہ بنیاد ہوتی ہے۔ میرے چیز اکثر یہ فیکٹ یہ ہوتا ہے، سننے میں آیا ہے، بچے کے دل میں ڈر پیدا کرنے والی ایک ہستی ہے، فرسٹ پیورٹی جسے کہتے ہیں۔ بچے کے دل میں باپ کے لیے ڈر پیدا کرنے والی ایک ہستی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ بھائیوں میں سے کون سے کچھ ہے؟ اوکے ٹھیک ہے، آپ کچھ بولیں۔ میں نے میرا سوال سنیں، میں یہ کہہ رہا ہوں باپ کے لیے ڈر، یہ کہتے ہیں نا ڈر، خوف پیدا کرنے والی ایک ہستی ہے کہ بچے باپ کا نام سنتے ہی گھبرا جاتے ہیں، پسینہ پسینی ہو جاتے ہیں۔ اب وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ کون ہے؟ ماں۔ کیسے؟ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، باپ تو گھر پہ نہیں ہے، باپ باہر چلا گیا کام کرنے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے، بیوی کو پالنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو پالنے کے لیے۔ ہوتا کیا؟ بچے ماں کو کیا کرتے ہیں؟ ویری گڈ، یہ ساتھ ساتھ کوشش کریں۔ میرے پاس بہت کم ٹائم ہے، میں جلدی اس کو لے کے جاؤں گا۔ بچے ماں کو کیا کرتے ہیں؟ تنگ کرتے ہیں۔ اب ہوتا کیا؟ تنگ آ کر ماں کیا کرتی ہے؟ وہ بچوں کے اوپر ایک سوشل، ایک پوائنٹ، کچھ ایسی باتیں چھوڑتی ہے جس کی وجہ سے بچے گھبرا جاتے ہیں۔ وہ بات کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں، آپ بھی شیئر کرتے ہوئے میں معافی چاہتا ہوں آپ سے، میں کسی کو پوائنٹ نہیں کر رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں۔ اب ہوتا کیا ہے؟ بچوں نے ماں کو تنگ کیا ہے، اور ماں بچوں کو یہ کہتی ہے کہ ٹھہر جو ذرا پڑھتی ہو، آئیے پھر تھوڑی تتا پاتے ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسا ہوتا ہے یس اور نو؟ بھائی ہاں آپ کو لگا کہ مجھے ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ ماں کہتی ہے کہ تیرا باپ آ جائے، تیرا ابو آ جائے، فادر آ جائے، باپ آ جائے، تو وہ آ کر تجھے سیدھا کرے گا، تیرا پھیٹا لائے گا۔ کیا لائے گا؟ پھیٹا لائے گا، تیری چمڑی دے دے گا۔ بہت سارے الفاظ ہیں۔ یہ باتیں جب بچے سنتے ہیں، بچے چھوٹے ہیں، وہ لرننگ پروسیس میں ہیں، وہ بڑھ رہے ہیں اور بھٹکا رہے ہیں، کس جنگل میں بڑھ رہے ہیں، جنگل میں وہ گرو کر رہے ہیں نہیں، بلکہ گھر میں، اپنے ماں باپ کے گھر میں، انہی کا گھر ہے۔ ماں بچوں کو ڈراتی ہے، اور نام کس کا لیتی ہے؟ کیا کہتی ہے؟ کس کی وجہ سے ڈراتی ہے؟ باپ کی وجہ سے۔ تو کیا باپ ڈرونا ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ماں ڈراتی ہے باپ کے بہاف میں، بچے ڈر جاتے ہیں۔ بچے ڈریں گے، ماں نے کیا تو سب پلیٹ توڑتی، تو سب اے کرتا او کرتا۔ اب ماں بچوں کو ڈراتی ہے کہ آج باپ جب آئے گا تو وہ تمہیں سیدھا کرے گا، یہاں تک کہ پنکھے سے بھی لٹکائے گا، پنکھے سے لٹکا کے نہ مکھی مارے گا،
क्या? डंडे, हाँ ये देखिए, सोटे डंडे, मतलब क्या, जो भी मारे, ये नहीं कि मारेगा। अब बच्चों के दिल में ये जहन में ये बात पड़ गई, जब बाप घर पे आएगा तो सादा बुरा हाल नहीं है। बाप को नहीं पता, ये घर में मामला हो रहा है, बाप काम पे है। अब हुआ क्या, होता क्या है, बाप जब घर से वापस आ रहा है तो रास्ते में उसको एक ठेला मिल गया है। कौन सा ठेला मिल गया है? कौन सा सीजन चल रहा है? आम का। वेरी गुड मैच, सही। ये भाई माइकल बड़े खाने का शौक रखते हैं। तो बाप ने क्या किया, 2 किलो पैक करवा लिए आम। ये किसके लिए करवाए हैं? किसके लिए? थोड़ा जोर से बोला, किसके लिए? बच्चे तो डरे हुए बाप से। बाप ने आम ले लिए, फ्रूट परचेस कर लिया बच्चों के लिए कि मैं घर पे जाऊंगा, मेरे बच्चे खुश हो जाएंगे। लेकिन बच्चे तो मां ने डराए हुए हैं। हो सकता है बच्चे को केटा पे नहीं सोया, समझ रहे बात? बच्चे हो सकता है तो केटा पे नहीं सोया कि अपने ले आने को फेंटी ला देंगे। बाप के हाथ में शॉपर, जैसे दरवाजा नॉक होता है, या तो बच्चे जल्दी सो जाते हैं तो यहाँ घबरा जाते, क्या करते हैं, या मंजी थले तो यहाँ बैठ कर छुप जाते हैं। ये फैक्ट है, सच्ची बात को बता रहा हूं। माँ बच्चे के दिल में जो डर पैदा करती है, ये बहुत गलत हरकत है। आप भी जानते कि ये कितना बुरा असर पड़ता है बच्चे के ऊपर। एक माँ अपने बच्चों को उसके बाप से जुदा कर रही है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? आप बच्चे को उसके बाप से जुदा कर रहे हैं। बाप चाहता है जैसे मैं दरवाजा करता हूं मेरी आंखों के सामने मेरा बेटा हो, लेकिन बेटा तो डर रहा है बाप से। बच्चा नहीं आना चाहता बाप के सामने, क्यों? क्योंकि मां ने डरा दिया है। टूटा किसी प्लेट, टूटा किसी ग्लास। मैं अक्सर ये कहता हूं कि अगर कोई ग्लास या प्लेट बच्चे से टूट जाए तो ਅਸੀਂ बच्चे ਨੂੰ ਕੀ करते हैं? कुटने हैं। क्या करते हैं? माँ क्या करती है? यस और नो? अरे मेरी बात समझ आ रही है हम लोग को? मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? हालेलुया, हालेलुया। कलाम के लिए जोरदार ताली बजाएंगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। होता क्या है, जब कोई चीज कोई बच्चे से टूटती है तो बच्चे को मार पड़ती है। मैं कहता हूँ कोई चीज अगर किसी बड़े से टूट जाए, बड़े को तो कुछ नहीं कहते, एक लफ्ज यूज करते हैं, इट्स ओके। क्या करते हैं? कोई बात नहीं, और आ जाएगी। तो बच्चों के लिए क्यों ऐसा? बच्चों के लिए क्यों ऐसा रवैया? टूट गई है, टूट गई है, ठीक है, और आ जाएगी। मैं बात कुछ और करना चाह रहा हूं। मेरे से होता क्या है, माँ अपने बच्चों को सेट करने के लिए बच्चों के दिल में बाप का खौफ बना देती है। ये खौफ इज्जत वाला खौफ नहीं है, डरने वाला। वो जो बाप बाहर से आता है, उसकी ये डिमांड है कि ये मैं फ्रूट जो लेके आया हूँ, जिंगर जो लेके आया हूँ, पिज्जा जो लेके आया हूँ, बर्गर जो लेके आया हूँ, वो सब मैं अपने बच्चों को दूंगा। वो खाएंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन बच्चों के दिल में खौफ है बाप के लिए। बाप के सामने नहीं आ रहे, बाप आवाजें लगा रहा है, मेरे बच्चों कहां पर, सामने आओ। बच्चे आने के लिए राजी नहीं है माइकल भाई। क्या सबब है? एक ही सबब है, और वो है मां की गलत तालीम। मेरी बात समझ में बहनों, समझ आ रही नहीं? ये मां की गलत तालीम, जो मां अपने बच्चों को उनके बाप से जुदा कर देती है, दिल में खौफ, ये बचपन से शुरू हो जाता है। बच्चों के सिर में बात आ जाती है, बच्चे बाप के सामने नहीं स्टैंड कर पाते। क्यों? क्योंकि शुरू से जब बच्चा छोटा था, माँ ने डर डाल दिया कि तेरा प्यो आएगा तेरे कुटेगा। ये बातें बड़ी बारीकी वाली, इसको समझना मैं बड़े आसान तरीके से समझा रहा हूँ आपको।
کہ آپ بچوں کو بڑا کرپٹ یوز کر دیتے ہیں. کیوں انگریزوں کے بچے اتنے شارپ ہیں, ہمارے بچے کیوں نہیں ہیں؟ میں نے اس چیز پر سرچ کیا. وہ جو بھی کرتے ہیں چلو ٹھیک ہے, سو کے ہم بچے کے دل پہ ڈر ڈال دیتے ہیں. بہت سارے ڈر ہیں, لیکن آج جو ٹاپک ہے اس کے میں رہوں گا کہ ہم مائیں جو کیا کرتی ہیں اپنے بچوں کے دل پہ ڈر ڈالتی ہیں کہ تیرا پیو آئے گا تیرے کو دے گا. اب باپ آیا, اب بیوی نے کیا کیا, اپنے شوہر کو جیسے شوہر آیا پوچھا کہ بچے کہاں ہیں, سامنے نہیں آ رہے, نظر نہیں آ رہے. اور بیوی نے شوہر سے کہا تواڈے نال لیا وے انہاں ٹیٹ رکھے ہوگا, یہ نہیں پہنا, ہنسی مذاق نہیں کرنا, انہیں اے کام کیتا ہے, اے توڑیا ہے. باپ دی مجبوری بیوی کو خوش کرنا ہے, بات سمجھ رہے, بیگم نے خوش کرنا ہے, تو کیا کریں, مجبوری باپ کو بھی اسٹرانگ ہونا پھر رہنا پڑتا ہے, ہر چیز دیکھنی پڑتی. لیکن میرے عزیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ایک باپ اپنے بچے کے لیے, بیٹے کے لیے, بیٹی کے لیے بڑی اسٹرگل کرتی ہے. ماں اور باپ دونوں مل کے اسٹرگل کرتے ہیں, لیکن باپ جو ہے وہ ہڈن ورکر ہے. آپ جانتے ہیں کہ جو کنونشنیں ہوتی ہیں تو جو سامنے کلام کرتا ہے, میٹنگ چلاتا ہے, اسی کا صرف سامنے ہمیں نظر آتا ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. لیکن بیک اسٹیج جو کام کرتے ہیں ان کا بہت زیادہ بڑا رول ہوتا ہے. بات سمجھ رہے, یا جو عبادت ہوئی ہے یہ میں آپ کو نظر آ رہا ہوں شروع سے اب تک, واہ جی واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. لیکن اصل میں یہ سارا جو ورک کیا ہے یہ یہاں کے, یہ بھائی مائیکل ہے, بھائی سلیم ہے, یہ جتنے نوجوان ہیں یہ انہوں نے ساری سیٹنگ کی ہے. اصل میں کام ان کا ہے, کیونکہ میں نظر آ رہا ہوں اس وجہ سے میری بلے بلے ہوگی, لیکن اصل میں یہ کام کر رہے ہیں. اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہے وہ ماں ہی ہے, باپ کچھ بھی نہیں ہے. اصل میں باپ گھر کا سربراہ ہے, ہوتی نا چھت, وہ باپ جو ہے وہ چھت ہے, اس کی بات ماننا لازم ہے, ضروری ہے. بڑا ڈفیکلٹ ہے. آپ کے نام کے بعد آپ کے باپ کا نام لگا ہوا, جنید سہیل, سنیل پطرس, مائیکل یونس, جتنی بیٹیاں یہاں پر, آپ کے نام کے بعد آپ کے کس کا نام لگا ہے؟ باپ کا نام ہے. جو بیاہی گئی ہے ان کا شوہر کا نام ہے. تو یہ نام کی بڑی اہمیت ہے, باپ کے نام کی تو بہت اہمیت ہے. باپ کے لیے بیٹی اور بیٹا دونوں سیم ہیں, الگ نہیں. میرے عزیز, باپ کی عزت یہ بہت ضروری ہے. آئیے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں. امثال کی کتاب اس کو 19 باب میں, امثال کی کتاب, امثال کی کتاب اور اس کا 19واں باب ہے اور اس کی 13ویں آیت, 19 باب کی 13ویں آیت. پہلا حصہ ہی دیکھیں گے, پہلا حصہ جی سر. احمد بیٹا, بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ احمد بیٹا, بیٹا. کون سا بیٹا؟ احمد, بہنوں ذرا زور سے, کون سا بیٹا؟ احمد, بھائیو کون سا؟ احمد, احمد کس کو کہتے ہیں؟ بیوقوف اور نادان اور ناسمجھ. نادان, نادان بیٹا کیا ہے؟ اپنے باپ کے لیے, اپنے باپ کے لیے بنا ہے, احمد بیٹا اپنے باپ کے لیے کیا ہے؟ بنا ہے. بس یہاں تک. ایک باپ جس کا تخم اس کے بیٹے کے اندر ہے جب وہ چھوٹا ہوتا ہے, بلکہ نیو بورن, ایک دن کا بڑھتا 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 جب وہ اپ گریڈ ہوتا ہے تو باپ کی جو امیدیں ہیں وہ ساری صرف اس کے بیٹے پر ہوتی. کس پہ ہوتی ہے؟ بیٹیاں تو اپنے گھر والی ہوتی ہیں, دستور یہی ہے, ایسا نہیں ہے.
थोड़ा चेंज हो गया सेटअप कि बेटे ना हो तो फिर माँ बाप को बेटियां अपने घर में ले जाती हैं, वो करती हैं। लेकिन अहमद बेटा जो है वो अपने बाप के लिए क्या है? बला। बला समझते हैं आप क्या है? आफत और मुसीबत। ओके यार बला चमड़ गई है। मिस्र में बला नाजिल हुई थी, और जब जब बला नाजिल हुई है बड़े लोग मर चुके हैं, लेकिन अहमद बेटा जो है वो अपने बाप के लिए बला है। खुदा का कलाम कह रहा है ये क्या बात है? बाप के लिए, बाप तो तरस आता है। स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था? बेटों पर तरस खाता है। जैसे बाप अपने बेटों पर क्या खाता है, लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है कि अहमद बेटा अपने बाप के लिए क्या है? बड़ी खतरनाक है। लेकिन लव से लगा अहमद, अहमद बेटा, ओ बेटा, वो बेटा जो अपने बाप की तालीम को मानता नहीं है। बाप कहता है बेटा ये करो, नहीं। बाप कहता है बेटा आज का जो दौर चल रहा है मैं वहां पर बात करूंगा, मैं खुदा के कलाम को तर्क नहीं कर सकता, छिपा नहीं सकता। आज का दौर क्या है? बाप कहता है बेटा बड़ी मुश्किल पैसे कमाए जाते हैं, शराब शराबे, बच्चे छोड़ते हैं। और ये अहमद है, और ये जो अपने बाप की बात नहीं मानते, ये अपने बाप के लिए बला है। इन्हीं के बारे में लिखा है, इन्हीं नदानों के बारे में, और यही अपने बाप की इज्जत को खराब करते हैं। क्या फायदा? ये बला है। ऐसे मामला था कि एक बेटा अपने बाप के लिए कैसे बला बन सकता है? झगड़ा कर दिया, लामा आ गया। लामा किसको मिलता है? पड़ोसियां तो भाई इन्हों का मुंडा, ये माँ बाप को मिलता है। और सबसे बढ़कर बाप को, बाप के लिए जिल्लत की बात है कि उसका बेटा झगड़ा रगड़ा करे। ये बाइबल की बात है कि अहमद बेटा ये बाप की लिए क्या इज्जत कमा रहा है। मेरे अजीज, बहुत सारी बातें मैंने पूरा चैप्टर तैयार किया है, सिर्फ क्लोज करने वाला। देखें, जमीन पर बाप है और मेरे साथ नहीं, एक बाप जमीन पर है और दूसरा बाप चाहे जमीन पर हो या आसमान पर, रूहानी हो या जिस्मानी, दोनों बाप एक चीज प्योरिटी करते हैं और वो है वफादारी। समझ रहे? मैं अपने बच्चे से तवक्को करता हूं मेरी वफादारी करे। मेरे बाप मुझसे ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि मैं उनकी वफादारी करूं, और हर बाप चाहता है कि उनका बेटा उनकी क्या करे। खुदा भी यही चाहता है, और खुदा उन पर तरस खाता है। बाप तो बेटों पे तरस खाता है, लेकिन लिखा है कि खुदा उन पर तरस खाता है जो उससे डरते हैं। बाप भी यही चाहता है मेरे बच्चे मुझसे डरे। पास्टर साहब ने एक बात बताई, बड़ी डेंजरस बात। आज फादर्स डे है जो सेलिब्रेट हम कर रहे हैं, इस वजह से एक बाप ने कहा पास्टर साहब से कि पादरी साहब दुआ करो मेरे बच्चे मर जाए। मेरी बात समझ, आवाज आ रही है? वहां तक पीछे तक आवाज आ रही है? हाथों के लहरा मुझे बताइए, आवाज आ रही है? आखिरी चंद बातें। उन्होंने कहा कि पादरी साहब दुआ करें कि मेरे बच्चे मर जाए। बच्चों से मुराद मेरे बेटे। अच्छा, ये कैसा बात है? वो जो बच्चे बुखार हो जाते थे तो लेके चला जाता था हॉस्पिटल, हर एक चीज की उनकी देखभाल की। बात कह रहा है कि पादरी साहब दुआ करो मेरे बच्चे मर जाए। क्या सबब है? क्योंकि बच्चों ने उनको तंग इतना किया। और आगे ये नहीं, और उन्होंने कहा कि ये दफनाए जाएं, इनकी कब्र के ऊपर जाके मैं क्या करूं?
کیا کروں؟ میں ان کی قبر پہ جا کے پیشاب کروں۔ سوچیں کہ اتنا بیٹے اپنے باپ کو تنگ کرتے ہیں۔ آپ یقین جانیں یہ میرے لیے بڑی شوق بات ہے۔ میں خدا کی خدمت کرتا ہوں، مجھے اس چیز کا نالج ہے اور مجھے بائبل کا بھی نالج ہے، لیکن اس حد تک اگر باپ چلا جائے تو بیٹے کیا ہے؟ یہ احمق بیٹے ہیں۔ بڑی ذلت والی بات۔ میری بہنوں، ریکویسٹ ہے، اپنے بچوں کو ان کے باپ سے دور نہ کریں کہ ابو آئیں گے، پاپا آئیں گے، ڈیڈی آئیں گے، ابا آئے گا، جو بھی کہتے ہیں وہ تک پوچھے گا۔ وہ کیوں پوچھے گا؟ آپ اپنے بچے کو خراب نہ کریں۔ اس کا باپ اس سے پیار کرتا ہے، وہ اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، بچے اس سے اور باپ بچوں سے۔ آپ کی وجہ سے آپ کا بچہ اپنے آپ کے شوہر سے جدا ہو جائے گا۔ وہ جب بڑا ہوگا وہ اپنے باپ کے سامنے نہیں آئے گا۔ باپ کمرے میں ہے، بیٹا دیکھ کر ابا سائڈ پہ، وہ نہیں بیٹھے گا اپنے باپ کے پاس۔ کیا سبب ہے؟ سبب ماں ہے جس نے غلط ٹیچ کیا ہے۔ اپنی ٹیچنگ کو درست کرے۔ بحثبہ کہتی ہے سلمان سے، اے میرے بیٹے اپنے باپ کی تعلیم کو فراموش نہ کر، کیونکہ وہ جانتی کہ داؤد نے کوئی گناہ کیا ہے، اس کی سزا کیوں سے ملی۔ وہ اپنے بیٹے کو سمجھاتی ہے، سلیمان بادشاہ کو وہ گائیڈ کرتی سمجھاتی ہے کہ جو تیرے باپ نے غلطیاں کی تو وہ غلطیاں نہ کر۔ میرے عزیز، اپنے آپ کو سمجھے، جو باپ کی عزت ہے اس سے دے۔ جدو دم موک جائے ادو کم موک جائے۔ مائیکل بھائی کبھی گا رہے تھے، جو تیرے نال کیتا اوہ پایا ہے میرے پترا مینوں آج آپ اپنے باپ کو ستائیں گے۔ احمد بیٹا اپنے باپ کی اطلاع ہے۔ آج اپنے باپ کی آپ عزت نہیں کریں گے، کل کو فیکٹ ہے آپ کا بیٹا بھی آپ کی عزت نہیں کرے گا۔ میں چاہتی ہوں 2 لائنیں گائیں۔ جو تیرے نال کیتا ہو پایا ہے میرے پترا مینوں آج ستایا ہے۔ میرے ساتھ، جو تیرے نال کیتا ہو پایا ہے میرے پترا مینوں آج ستایا ہے۔ جی کرتا میں جن اپنی برباد کراں، جی کرتا میں جن اپنی برباد کراں۔ آمین۔ میرے عزیز، تو بھی ہونا چاہیے، ایک وقت آئے گا باپ اس دنیا سے چلا جائے گا، کچھ رہے گا، صرف نہیں رہے گا۔ کاش کیا رہے گا؟ میری بہنوں کیا رہے گا؟ بھائیوں کیا رہے گا؟ جن کے فادر اس دنیا میں نہیں ہے، ان کی بہت ساری یادیں ہیں، لیکن یاد رکھیں آپ کا جسمانی باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن خدا کا کلام آپ سے کہتا ہے، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹی، میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ ہاللیلویا! یہ ہمارے لیے پیغام ہے۔ غم نہ کر، میں تیرا خدا ہوں، میں تیری حفاظت کروں گا۔ ہاللیلویا!